السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں ہمیشہ نچھاور کرتا رہے. جی بیٹا، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مناقب عمر بن عبدالعزیز اور تشکیل پاکستان. مناقب عمر بن عبدالعزیز میں عمر بن عبدالعزیز کے خصائل پر بات کی گئی ہے، اور تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا مضمون ہے جس میں پاکستان بننے کی کہانی کے بارے میں بتایا گیا ہے. صحیح، آج ہم پڑھیں گے نواب محسن ملک، اور اسے لکھا ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے. ڈاکٹر مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، اور نواب مولوی صاحب نے یہ خاکہ لکھا ہے نواب صاحب کا، اور ان کی کتاب ہے چند ہم عصر کے نام سے. اور خاکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سوانحی نگاری میں کسی بھی شخصیت کی زندگی کی مکمل تفصیل بیان کی جاتی ہے، اور جب ہم نے کسی شخصیت کی کسی خاص خوبی پہ اس کی خاص خوبی پہ لکھنا ہو، اس کی خاص خوبی کو بیان کرنا ہو تو خاکہ نگاری سے کام لیا جاتا ہے. اس میں کسی زندہ شخص کی یا پھر جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی شخصیت کے چیدہ چیدہ خصائل کو بیان کیا جاتا ہے. اور نواب صاحب کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح کے انسان تھے، اور نواب صاحب کا تعلق بھی سر سید احمد خان کے مکتب فکر سے تھا، اور ان کے بہت قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کا خاکہ لکھا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو خاکہ نگاری کے بارے میں، ہم پہلے بات کر چکے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اپنے 9th کلاس یاد کو آپ نے اردو کی کتاب پڑھی ہوگی تو آپ کو نامدیو مالی یاد ہوگا. تو خاکہ تھا نامدیو کا، جو کہ ایک مالی تھا. کس طرح وہ پودوں سے محبت کرتا تھا، پھر وہ کیسے پودوں سے محبت کرتے کرتے وہ شہد کی مکھیاں آئیں اور اسے سب مکھیوں نے اسے کاٹ لیا، اور وہ کیسے اسے اپنی جان قربان کر دی پودوں کی حفاظت کرتے ہوئے. تو ایک نامدیو مالی کا خاکہ لکھا تھا، وہ بھی مولوی عبدالحق نے لکھا تھا. تو کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے، مذہبی شخصیت ہو سکتی ہے، سیاسی شخصیت ہو سکتی ہے، سماجی حوالے سے ہو سکتی ہے، اور پھر معاشرے کا کوئی عام شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے کردار میں کوئی نہ کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے. اس طرح آج کا ہم خاکہ پڑھیں گے نواب صاحب کے بارے میں. محسن ملک کا جو صحیح نام تھا نواب سید مہدی علی خان تھا، اور ان کا شمار سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں تھا. اور حیدرآباد دکن میں آپ بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے، اور سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکٹری بنے. اپنی ہوش مندی، تدبر اور محنت سے کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا. اور مسلم لیگ قائم ہوئی تو آپ اس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، اور مسلمان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں. تو نواب صاحب کے بارے میں تھوڑا سا تعارف آپ کو معلوم ہو گیا. اور قدرت نے، ہم پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں، سنیے گا. قدرت نے نواب صاحب کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں. وجاہت ان کے اندر تھی، ذہان، خوبصورت انسان تھے، ذہین انسان تھے، خوش بیان تھے، پیازی اور سخاوت تھی ان کے اندر، اور ان کی ایسی عام اور نمایاں صفات تھیں کہ کوئی بھی شخص ان سے چند لمحے گفتگو کرتا تو اس پر ان کی شخصیت کی یہ خوبیاں ظاہر ہو جاتی. وہ کہتے ہیں خطاب یا نام، اٹکل کہتے ہیں بنا سوچے سمجھے. خطاب دیے جاتے ہیں آپ کی کسی بھی صلاحیت پر، اور نام بغیر سوچے سمجھے رکھے جاتے ہیں. اور کسی بھی شخص میں کوئی اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ آپ جس بھی شخص کا نام رکھ رہے ہیں اس میں وہ صلاحیتیں پائی جاتی ہوں گی یا نہیں پائی جاتی ہوں گی. کیونکہ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، ظاہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی اس کے اندر خصائص پائے جائیں گے، کس طرح کی خصوصیات کا حامل انسان ہوگا. تو ہمارے یہاں عموماً نام بنا سوچے سمجھے رکھے جاتے ہیں. خطاب یا اٹکل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو مولوی عبدالحق بتاتے ہیں کہ خطاب یا نام ایسے ہی رکھے جاتے ہیں، اور عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن ملک کا جو نام تھا ان کے خطاب کے لیے بہت ہی موزوں تھا. ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی. پارس پتھر سے ہے کہ جو کہیں پہ بھی ہو، کہیں ہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں. تو کہتے ہیں نا کہ ایسا پتھر ہے ہاتھ لگا لے تو جو سونے کی بن جاتی ہے. تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی انسان تھے کہ کوئی بھی انہیں ہاتھ لگا، مطلب کوئی بھی ان کے پاس آتا، ظاہری مطلب تو اس کے اگر معنوی مطلب دیکھا جائے کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس آتا تو ان سے متاثر ہوئے بغیر اور ان سے فیض حاصل ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا تھا. اگر کسی نے انہیں سلام بھی کر لیا تو اس کا بوجھ بھی ان پر رہتا تھا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا. یہاں تک کہ اپنے دشمن کو بھی نہیں بھولتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ ہر ایک کے احسان مند رہتے تھے.
جو سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے جب انسان کسی عہدے پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے بہت کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، لوگ کچھ اس کے حق میں ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب کو بھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار کام کو بھی اس قدر خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی موصل ملک کو دعائیں دیتے رہے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ تو پہلے پیراگراف میں مولوی صاحب نے نواب صاحب کی اس خوبی کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی خوبیاں عطا کی ہوئی تھی، اور سب سے بڑی یہ تھی کہ ہمارے یہاں نام بغیر سوچے سمجھے رکھے جاتے ہیں، لیکن نواب صاحب کا نام ان کی شخصیت کے بالکل مطابق تھا۔ وہ ایسے انسان تھے جو کہ ہر ایک کو فیض دیتے تھے، ہر کوئی ان سے فیض حاصل کرتا تھا، اور بعض کا ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی سیاسی عہدے پر ہیں تو آپ کو بہت سے کام ایسے کرنے پڑتے تھے جس سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے، لیکن آپ وہ کام بھی ایسے کرتے کہ لوگ آپ کو دعائیں دیتے تھے، وہ جوہر قابل تھے، مطلب ایسے تھے، لیکن موقع کے انتظار میں رہتے تھے۔ حیدرآباد جو ریاست تھی، ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی جو قابلیت تھی وہ ساری سب کے سامنے آئی۔ بہت ذہین انسان تھے، اور ان کا جو ذہن تھا رسا بہت پہنچا ہوا تھا، اعلیٰ پائے کا تھا، طبیعت میں حاضر جواب تھے، ان کے اوسان ایسے بچار معاملات اور واقعات پر انہیں اس قدر عبور تھا کہ بڑے سے بڑے معاملات کو بہت آسانی کے ساتھ سلجھا لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرکی یا پھر کسی اور سلطنت کے فورن منسٹر ہوتے تو دنیا میں ان کا بڑا نام ہوتا، اور انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواز صاحب مرحوم کے حیدرآباد ریاست پر اور اہل حیدرآباد پر بے شمار احسانات تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق کے حوالے سے ان کی جو چیزیں بہت یادگار ہیں، ریاست کا بجٹ انہوں نے تیار کیا، مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، پھر اس کے بعد بندوبست کا جو محکمہ تھا انہی کا قائم کیا ہوا تھا، انہوں نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا، فنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحات پیدا کی اور اصلاحات لے کر آئے، اور کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ سوانح نویس کا کام ہے، خاکہ نگاری میں ہم ان پہ بات نہیں کر سکتے، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ سوانح نویس جو ہوتا ہے وہ کسی بھی شخصیت کی زندگی کی مکمل عکاسی کرتا ہے، مکمل زندگی کو پیش کرتا ہے، جبکہ خاکہ نگار صرف زندگی کے چند خصائص کو بیان کرتا ہے۔ حیدرآباد میں کہہ رہی بہت بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت حاصل نہیں جو انہیں حاصل تھی، جو خوش آمد ہے، ذرا خوش آمدیوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اور ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر ویسے ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب نواب صاحب حیدرآباد ریاست کو چھوڑ کر جا رہے تھے ایک کوہرام مچ گیا تھا، اور اتنے لوگوں کا ٹھٹ کہتے ہیں ہجوم، جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا، تو ایسا تھا کہ سینکڑوں آدمی، امیر غریب بیوائیں یتیم سبھی تھے، اور رو رہے تھے، اور کیا چیز تھی جس نے ان سب کا دل موہ لیا تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنے اچھے انسان تھے انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے کہ لوگ انہیں اس قدر پسند کرتے تھے کہ جب وہ ریاست حیدرآباد سے جا رہے تھے تب لوگ رو رہے تھے، اور اسٹیشن پر اس قدر لوگ موجود تھے، اور وہ کیا چیز تھی، ظاہر ہے ان کا اخلاق تھا جو لوگوں کے ساتھ